الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال: باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ صحیح احادیث شریفہ کا ایسا بے مثال مجموعہ تیار کیا جس کی کوئی نظیر امت میں نہیں ملتی. اسی لیے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام البخاری. آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ مور چھل سے پنکھا جل رہے ہیں، اور یہ مور چھل اس لیے ہوتا ہے تاکہ بدن پر کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھے. تو یہ خدمت آپ انجام دے رہے تھے خواب میں. تو جب صبح ہوئی اور علماء سے تعبیر پوچھی تو لوگوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے غلط احادیث اور صحیح احادیث میں چھٹائی کرنے کی، کیونکہ اس دور میں من گھڑت اور موضوع احادیث بھی چل پڑی تھیں اور
غلط ملت معاملہ تھا، لوگ تمیز نہیں کر پا رہے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے 16 سال مسلسل محنت کر کے اور مختلف علاقوں میں جا کر سفر کر کے وہ احادیث اکٹھی کیں جن کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت اور محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں کوئی آدمی عالم نہیں کہلاتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ لکھا ہے کہ صرف حضرت سے براہ راست پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 کے قریب ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں اس طرح سے سہولیات نہیں تھیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد نے آپ سے بخاری شریف پڑھی۔ اخیر عمر میں آپ سے کچھ حاسدین پیدا ہو گئے اور انہوں نے حکومت میں اثر و رسوخ کے ذریعے آپ کے خلاف ماحول بنایا۔ بخارا کا جو حاکم تھا اس نے آپ کو شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تو یہاں پر جو خرطنگ جگہ ہے جہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، یہاں آپ کے کچھ اعزاء اقربا رہتے تھے، تو آپ یہاں تشریف لے آئے۔ لیکن وہ جو حاسدین تھے انہوں نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور سمرقند کے حاکم کو ورغلایا۔ تو آپ نے تہجد میں دعا فرمائی کہ الہ العالمین، میرے لیے دنیا باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ چنانچہ چند ہی دن کے بعد خاص عید الفطر کی شب میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے پردیسی ہونے کی حالت میں اور محسود ہونے کی حالت میں اور بظاہر ایک بے کس اور بے بس انسان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصتی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو روشن فرمایا اور آج یہ جگہ بھی آپ کے قبر مبارک کی وجہ سے پوری دنیا کا مرجع بن چکی ہے۔ اور جن حاسدین نے آپ سے حسد کیا تھا اور آپ کو فتنوں میں ڈالا تھا، چاہے وہ علماء رہے ہوں یا حکام رہے ہوں، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہے اور کوئی نام لینا پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا مقبول ہو تو دنیا والوں کی تمام تر کوششیں اس کے حق میں ناکام ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی روشن فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی رحمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اس وقت جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سیدنا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے اور ایک صاحب اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ یہ 10ویں ذی الحجہ کا موقع تھا۔ تو لوگ چپ رہے، یہ سوچ کر کہ یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ ہے، شاید حضور اس کا کوئی اور نام دینا چاہتے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی وہ تو بالکل ہے۔ کہ اچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو پتہ تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو سب چپ رہے۔ حضرت نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ
یہ دن تمہاری نظر میں حرام ہے۔ حرام کا مطلب قابل عزت، قابل احترام ہے۔ ایسے ہی ایک بھائی کا خون، ایک بھائی کا مال، ایک بھائی کی عزت بھی تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہونی چاہیے۔ تمہاری ذات سے کسی کو نہ جانی تکلیف پہنچے، نہ مالی نقصان ہو، نہ اس کی عزت پہ فرق آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک میری بات پہنچا دیں۔ لیبلغ الشاہد الغائب، جس نے بھی میری بات سنی ہے وہ اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، آگے پہنچائے۔ اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ بات پہنچا رہا ہے وہ سننے والے سے زیادہ اسے یاد کرنے والا اور سمجھنے والا ہو، کیونکہ ہر آدمی کی فہم برابر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی علم حاصل ہے دین کا، اور کوئی حدیث ہم نے سنی ہے، کوئی آیت ہم نے سنی ہے، تو ہم دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں، یہ امانت دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے، تادم آخر علم دین میں اور خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔